آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے نا, آپ کی جو آنیسٹی ہے اپنے کام کے ساتھ, بس وہی ہے آپ کی کامیابی کی کنجی اس کو کہتے ہیں. میں دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ میڈم نزاکت شکیلہ ریڈیو پاکستان لاہور کی پہلی فیمیل اسٹیشن ڈائریکٹر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ٹرن اوور ریڈیو پاکستان لاہور میں آپ نے. یہ ایسے ایک رشتہ ہوتا ہے کہ دونوں جو مطلب پارٹنرز ہیں نا, ان کو مل کے کوشش کرنی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے مزاج کو, ایک دوسرے کی چیزوں کو. تھا ریڈیو سے تعلق ایز اے اسٹوری ٹیلر بچوں کے پروگرام میں ایز اے کمپیئر میں جایا کرتی تھی. جاوید کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ تو میرے پیچھے ہم اس زندگی کے جو سال آپ کے گزر رہے ہیں, جو گزارے ہیں, اس کی اگر اس کو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بیان کے کامیابی کا راز کیا ہے یہ ہمیں بتائیے کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی ہے. بس یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہر بات میں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یقین کریں کہ یہ مشکل چھوٹا لفظ ہے, یہ ناممکن لگتا تھا مجھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. فرحان خان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویل جناب, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے میرے دل کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ دھک دھک کر رہی ہیں, اور دل خوش بھی ہے, دل دھڑا ہوا بھی ہے تھوڑا تھوڑا. لیکن آپ کو بتاتے چلیں جناب, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسا کپل ہے جو میرا فیورٹ کپل ہے, آل ٹائم فیورٹ کپل ہے. بہت ہی انسپریشنل یہ پرسنالٹیز ہیں. میرے خیال میں آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے دیکھنے والوں کے لیے بہت لرننگ ہوگی کہ زندگی کے جو معاملات ہیں, جو زندگی ہے اس کو کیسے گزارا جاتا ہے, آسان طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے. بالکل جناب, آج ہمارے ساتھ اسٹیشن ڈائریکٹر, فارمر اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان جناب نزاکت شکیلہ صاحبہ ہیں, اور فارمر اسٹیشن ڈائریکٹر جناب جاوید اختر صاحب ہیں, اینڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر صحت زندگی ایف ایم جناب نزاکت شکیلہ. میڈم ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فرحان. اٹس گریٹ آنر فار اس. سر آنر, میڈم آنر فار اس. سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت مزے سے, اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں. سر سیم ہیئر سر. اچھا, بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے استاد آپ کے سامنے ہوں اور پھر آپ ان کا انٹرویو کر رہے ہو, جن سے آپ نے سیکھا ہو, جنہوں نے آپ کو پکڑ کے چلایا ہو, بتایا ہو, ایک ایک لفظ سکھایا ہو, تو تھوڑا سا مشکل ہے, بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ یہ دیکھیں نا, آن دا ادر ہینڈ, کہ جو پودے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوں ان کو پھلتا پھولتا جب آپ دیکھتے ہیں جی ہاں, تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو میرے سامنے ہر گرو کیا اس نے, جو میرے ساتھ ایف ایم 101 مطلب ریڈیو پاکستان لاہور اور ڈفرینٹ ہوتا ایف ایم صحت زندگی تک میرے ساتھ وہ چل رہا ہے ماشاء اللہ سے, اور بہت کامیاب ہے اپنی جو ہے اس نے جو بھی فیلڈ اس نے چوز کی ہے اور جو بھی کام کیا ہے ماشاء اللہ سے. خود ظاہر ہے ٹیلنٹڈ تھے آپ ماشاء اللہ سے, لیکن وہ تھوڑی سی جیسے نوک پلک ہم نے سنواری, اور تو وہ بھی میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات. میڈم بہت شکریہ. اچھا میڈم سر, اسٹارٹنگ فرام یور جرنی, کیونکہ پوڈ کاسٹ کا تھوڑا فارمیٹ جو ہوتا ہے کہ ہم جرنی پہ بات کرتے ہیں. میں سب سے پہلے آغاز میں یہ جاننا چاہوں گا, غالباً 36 سال کا آپ کا ریڈیو کا ایک سفر رہا, اور 38 سال آپ کی زندگی کی رفاقت تقریباً لگ بھگ کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہماری جو ریڈیو سے آپ کہہ لیں تو شادی جو ہے وہ بھی ہمارا تقریباً 35 ہوئی ہے. ہاں جی, کیونکہ ہم ریڈیو آنے سے پہلے ہی آپس میں جو تھے نا ہمارا رشتہ ہو چکا تھا. اکثر لوگ جو ہیں ہمارے میرے سننے والے بھی, کیونکہ میرا زیادہ تر تعلق اس میڈیم سے رہا ہے, تو لسنرز بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہم ریڈیو پاکستان میں آئے تو پھر ہماری شادی ہوئی. اچھا, یہ میرے لیے بھی آج نہیں خبر ہے. لیکن لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں وہ ریڈیو میں آنے سے پہلے ہی ایک رشتے میں بن چکے تھے. یہ تو ستارے اللہ تعالیٰ نے ملائے ہوئے تھے کہ ہم دونوں ایک ہی جاب میں آ گئے. اور ایسے جاب میں بعد میں آئے؟ ہاں جی, ہم جو کہ ہم کلاس فیلوز ہیں. اچھا, ویری نائس. فیصلہ آباد سے ایم ایس سی اکٹھے کی ہے. گریٹ. ہاں جی, اور اس کے بعد بھی جیسے پوسٹیں آتی ہیں فری ہوئے, وہ ہم نے اس میں اپلائی کیا, پورے بیچ نے اپلائی کیا. کین یو بلیو کہ پورے بیچ نے اپلائی کیا, جتنے جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایک اسٹوڈنٹ فری ہوتے ہیں, ویکینسی آئی پروڈیوسر کے لیے, صرف مجھے اور جاوید کو کال آئی, کسی کو کال اور نہیں. یہ اللہ کے ہاں سب جی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. ریڈیو آپ نے بعد میں جوائن کیا؟ اس سے پہلے جو تھا آپ لوگوں کی آلریڈی تھا ریڈیو سے تعلق ایز اے اسٹوری ٹیلر بچوں کے پروگرام میں ایز اے کمپیئر میں جایا کرتی تھی. جاوید کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ تو میرے پیچھے
पीछे पीछे मेरे साथ साथ आए। अच्छा ये बताइए कि हमारे देखने वालों को, मैंने कहा आप दोनों बड़े इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं इस लिहाज से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब देखा आपको हंसते मुस्कुराते देखा, खुश देखा अल्लाह के करम से, और आप लोगों ने बड़ी ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्रेडिट किसको जाता है सर? क्रेडिट इसमें मैं कहूँगा इसको जाता है, ये कहेगी मुझे जाता है, मगर बात ये है कि ये ऐसे एक रिश्ता होता है कि दोनों जो मतलब पार्टनर्स हैं ना, उनको मिल के कोशिश करनी होती है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे की चीज़ों को। तो मतलब इसलिए मतलब इसने मुझे बहुत समझा, मैंने इसको समझा और मैंने इससे लर्न भी बहुत किया। ज़ाहिर जैसे भी मैं ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं जब भी जावेद साहब से मिला हूँ ये, और हर फोरम पे ये कहते हैं कि जी मैंने इनसे बहुत लर्निंग की। नॉर्मली ये होता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में मर्द जो होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है चीज़ों में, वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने लर्निंग किया, मैंने सीखा है। ये सर बड़ी इसमें ये है कि देखिए जैसे भी बात हो रही थी ना कि जब हमारी स्टडी कंप्लीट हुई तो उस दौरान ये रेडियो से ना एज ए जैसे आर्टिस्ट होता है अटैच थी एक, तो उसमें यह था कि इसका एक ना ब्रॉटअप था रेडियो में, मतलब जो वॉइस के लिहाज से या उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है डिफरेंट प्रोग्राम उस वाले से। तो मैं तो जस्ट एक जैसे आप स्टडी से फारग होते हैं एमएससी की, साथ ही जॉब्स इसको पता था आई हैं इस तरह वैकेंसीज प्रोड्यूसर्स की, तो अप्लाई हमने किया, जैसे अभी बता रहे हैं कि भाई हम दोनों की सिलेक्शन हो गई। तो इसको तो पता था इस डिपार्टमेंट का और इस फील्ड का, ये उसमें आ गई, इसको आता भी था। अब मैं ज़ाहिर है मेरी सिलेक्शन तो हो गई, मगर मेरे सामने ये थी, और इसका एक वो टैलेंट नेचुरल जो चीज़ होती है वो अंदर वो थी ऑलरेडी। जी बिल्कुल। तो मैंने तो वाकई वहाँ से फिर सीखना शुरू किया इसके साथ साथ, मतलब ज़ाहिर इसको जो कुछ आता था जो पता होता था। फिर ये हुआ कि हमारी जब सिलेक्शन हुई तो हमारी जो बैच की सीनियरिटी बनती है उसमें इसकी जो सीनियरिटी मुझसे पहले थी। अच्छा अच्छा। फिर प्रमोशंस का भी ये रहा, इसकी पहले होती रही, मेरी साल डेढ़ बाद में होती रही, तो वो इसलिए। लेकिन रहे आप एक ही स्टेशन पे दोनों ना? हाँ, वो मैं एडवांटेज यही था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी था कि जो हमारा वेडलॉग होती है एक ही पोस्टिंग्स स्टेशन पे होती हैं, तो वो तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ रहे हम। तो उस दौरान ये हमें जो प्रोफेशनली हमें कोई चैलेंज ऐसा कोई मसला नहीं मतलब पैदा हुआ हमारे लिए, हम उनके साथ थे। तो मेरा जो था वही सीखने वाली बात कि मैंने फिर इसको ज़ाहिर देखा कि ये काम कैसे करती है, क्या स्टाइल है इसका। हाँ, तो वो फिर मैंने कोशिश की कि उसको मैं ना, क्योंकि जब मैंने इस जॉब में आ गया तो मैंने कहा इसको अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे इसकी अडॉप्टेबिलिटी जो है ना होनी चाहिए, और मैंने ज़िम्मेदारी से इसको करना चाहिए, तो उसके लिए सीखना चाहिए। तो वो कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें कामयाबी हुई। अच्छा मैडम, अगर हमारे देखने वालों के लिए ख़ास तौर पे, हम इस ज़िंदगी के जो साल आपके गुजर रहे हैं, जो गुजारे हैं, इसकी अगर इसको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में बयान किया, कामयाबी के राज क्या है, ये हमें बताइए कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरती के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बात अभी आप जो इसी कंटिन्यूटी में जो बात आप कर रहे थे ना, तो उसमें कामयाबी भी वहीं से आपको पता चलेगी कि जावेद अक्सर कहते हैं, हम अक्सर मिलते हैं प्रिंट मीडिया में भी, बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं तो यही पूछते हैं, तो ये कहेंगे कि ये मैंने इससे सीखा है। और जब मेरे एंड पे आता है वो क्वेश्चन, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जावेद की सपोर्ट ना होती तो मैं इतनी कामयाब ना होती। असल में ना बेस जो है ना मेरी कामयाबी की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकी सपोर्ट है। हमारे यहाँ कभी भी प्रोफेशनल जेलसी वाला एलिमेंट कभी नहीं हुआ, वरना हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, हम उसमें इस तरह सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी कम एग्जांपल इस तरह। हाँ जी, कि कोई, लेकिन मुझे मतलब जैसे अभी रिसेंटली अभी आपने कहा एफएमसी जिंदगी, मतलब मैं बिल्कुल इस चीज़ में नहीं थी कि नहीं बस अब मैं फ्री हो गई हूँ, तब मैं चाहती हूँ कि मैं आराम करूँ, अब बस रेस्ट करें। लेकिन उसमें भी इनका था कि नहीं तुम कर सकती हो, करो कब, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। अभी भी हम काम भी कर रहे हैं तो हम उसको, मैं अक्सर सबको कहती हूँ, जो मैं रेडियो में भी कहती थी कि ये जो मीडिया की जो लाइफ है ये क्लब लाइफ होती है, ये नौकरी नहीं होती। सही बात है। और दूसरी जहाँ तक कामयाबी का दूसरा बड़ा किसी भी फील्ड के लिए मैं ये समझती हूँ फरहान के, आपकी जो डेडिकेशन है ना, आपकी जो ऑनेस्टी है अपने काम के साथ, बस वही है आपकी ग्रेट। और वो चीज़ें हम आपके अंदर देखते हैं, स्टेबिलिटी आप में हो, और फिर सीखने का अमल जो ख़त्म तो होता नहीं है, तो आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि मैंने अभी और सीखना है, तो और जो भी आपको असाइनमेंट मिलती है उसको ज़िम्मेदारी से करें, मुखलस होकर करें, बाकी अल्लाह ताला फिर रास्ते आसान करता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मैडम, ये बड़े ऑनर की बात होती है सर आप दोनों के लिए ख़ास तौर पे कि रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया और एक बड़े ओहदे यानी कि स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान से आप हाईएस्ट पोस्ट से आप रिटायरमेंट लें,
یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے, اور مطلب آپ کا ایک ڈریم ہوتا ہے, اینڈ بڑا گریسفلی آپ لوگوں نے نوکری کی اور جو کام کیا اس میں مشکل نہیں ہوتا کہ اور ماشاءاللہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ میڈم نزاکت شکیلہ ریڈیو پاکستان لاہور کی پہلی فیمیل اسٹیشن ڈائریکٹر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ٹرن اوور ریڈیو پاکستان لاہور میں آپ نے گزارا. میڈم مشکل نہیں ہوتا اتنے لوگوں کو لے کے چلنا, اور جب آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو, آپ لوگوں سے محبت بھی کرتے ہو, اور لوگوں کو آپ سے ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہو کہ یار میڈم میرے ساتھ بہت اچھی ہیں. بس یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہر بات میں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یقین کریں کہ یہ مشکل چھوٹا لفظ ہے, یہ ناممکن لگتا تھا مجھے نا. جب میں اس سیٹ پہ آئی لٹرلی میرے یہ حالات تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ جب میرے آرڈرز ہوئے تھے نا تو مجھے جیسے مطلب میں لٹرلی آئی واز ویپنگ. اچھا کہ وہ آنسو جو میرے اندر گر رہے تھے کہ وہ ایکسپیکٹ اس لیے نہیں کر کہ میں ایسی رسپانسبلٹی لینے کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں تھی. اس سے پہلے میں نے 6 ایئر ماشاء اللہ 101 کو ہیڈ کیا, اور اس دور میں ہیڈ کیا جب بوم تھا 101 کا, پیک پہ تھا, مطلب اس کو بزنس وائز کہہ لیں, پروگرامنگ وائز کہہ لیں, ہاں جی لسننگ وائز, مطلب اس کے ہر اسپیکٹ سے. اور میں نے اس وقت کام کیا, اور مجھے لیکن وہ ذرا کمپیریٹیولی چھوٹا یونٹ تھا. تو میں جب اس سے پہلے مجھے کئی دفعہ میرے ہائیئرس نے کہا کہ الحمدللہ ہمیشہ انہوں نے اپریشیٹ کیا میرے کام کو, تو مجھے کہا کہ آپ ایز اے اسٹیشن ڈائریکٹر چلی جائیں. میں کہتی تھی نہیں ابھی نہیں, میں جب کنٹرولر بنوں گی تو جاؤں گی, اپنی پوسٹ میں آؤں گی. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں مطلب ایک ہمیشہ سے میری دعا بھی رہی ہے, اور میرے سارے کیریئر میں مجھے رہا ہے کہ یہ جو ریڈیو پاکستان کا یہ سفر ہے نا, یہ آپ پروڈیوسر آتے ہیں تو پروڈیوسر سے سینئر پروڈیوسر سے پھر پروگرام مینیجر سے ڈپٹی کنٹرولر سے کنٹرولر. یہ ہے ہماری اپنی جو انٹرنلی ریڈیو پاکستان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, ہائیسٹ آپ کی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. تو میں جب پروموٹ ہوئی نا تب تک میں اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی گئی. میری طبیعت میں خدا نخواستہ یہ تو کبھی بھی نہیں تھا کہ میں کوئی باسی طبیعت کی, لیکن میں اور جھک جاتی تھی اللہ کے حضور کہ یا اللہ اب یہ ذمہ داری بڑی میرے پہ آ گئی ہے, تو یا اللہ میری مدد کرنا کہ میں اس کو نبھا سکوں. مطلب ایون دن کہ ابھی میں اپنا کیریئر کمپلیٹ کر کے اس نئی ذمہ داری میں بھی آئی ہوں, تو میں ہر روز یہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میرے بھرم بنائی رکھنا یا اللہ. یہ ہے, اور شکر الحمدللہ کہ یہ بہت مشکل کام تھا. بہت سارے چینل آپ کے ماشاءاللہ کتنے FM چینل ہیں, میڈیم ویو چینل ہیں. پھر جیسے میں نے جوائن کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک ہمارا سینٹرل پروڈکشن یونٹ تھا, وہ میرے انڈر آ گیا, مرج کر دیا اسٹیشن میں, اس کا بھی وہ انڈیپینڈنٹ یونٹ تھا. پھر کچھ ZS ہمارا زونل سیلز آفس ہے, اس کا بھی تھوڑا بہت مجھے کرنا, سب چیزیں ایک ہی وہ انڈر ون روف والا حساب تھا کہ وہ آ گیا. HPTs کا بھی ایک پالیسی بن گئی کہ جو سینئر موسٹ شہر میں ہوگا وہ اس کمیٹی کا ہیڈ ہوگا, اور وہ اتفاق. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ کمپرومائز نہیں کرتی کام کے اوپر, زیرو ٹالرنس. ہم کام کر رہے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے میڈم ایک سائڈ پہ بہت اچھی ہیں, دوسری سائڈ پہ پتہ ہے کام کے معاملے میں میڈم زیرو ٹالرنس. بس میرے نا 2 ہی چیزیں ہیں کہ رویوں کے معاملے میں میں حد درجہ کمپرومائز کرتی ہوں. کہ کوئی میرے منہ پہ بھی آ کے مجھے کچھ کہہ دیتے ہیں نا, میرے اسٹاف میں سے بھی نا, تو میں کچھ ریئیکٹ نہیں کرتی, اور میں کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ کہ اگنورنس از بلیسنگ. اور میں ہاں جی, اور میں نا مطلب میں, اور جیسے ہی وہ کوئی بات ہوتی ہے تو میں اپنے دل سے بھول جاتی ہوں. یہ میرے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنے بڑے اسٹاف کے ساتھ. لیکن کام کے معاملے میں میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتی ہیں کوئی طاقت. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں میں واقعی جب میں اپنے آپ کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کرتی کام کے معاملے میں, میرے اندر جو میرا ایک میٹر ہے چل رہا ہے, وہ ہر وقت میری ایک خود احتسابی کا عمل جو میں نے اپنے لیے کیا ہوا ہے وہی میرا دوسروں کے لیے, اور یہی سے آپ کو کوالٹی ورک جو ہے پھر تبھی آپ لے سکتے ہیں. اچھا ایز اے پروڈیوسر آپ چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آپ یونراز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم ایز اے پروڈیوسر تو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ دونوں. سرپرائزنگلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب آپ کو ہولڈ چارج ملتا ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر, بڑا ہی آپ نے گریسفلی اور بڑا ہی زبردست سے کسی چیزوں کو چلائی. یہ ایڈمنسٹریٹو جو کوالٹیز ہیں یہ آپ کے اندر کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. ویسے میں کہتی ہوں, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ پھر میں نے وہی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھرم بنائے ہوئے ہیں, اندر کوئی میرے ایسی کوالٹی نہیں ہے, لیکن میں بڑی بیلنس ہو کے نا لوگوں کو لے کے چلتی ہوں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب اتنے بڑے اسٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہو نا تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نگیٹو کی طرف بھی لے کے جائیں گے اور کچھ آپ کے سنسیئر ساتھی آپ کو پازیٹیو کی طرف بھی لے کے جائیں گے. اچھا جو مجھے نگیٹو کی طرف لے کے جاتے رہے نہ میں نے ان کی سنی، نہ جو مجھے پازیٹیو کی طرف لے کے جاتے رہے اس کی طرف میں نے توجہ ضرور دی، لیکن جو میرے اپنے ذہن نے مانا میں نے ہمیشہ وہ کیا. بس وہی بات ہے نا جو ابھی کہا نا اگنورنگ از بلیسنگ، وہ بڑی چیزوں پہ نا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نا موسٹلی جو چیزیں ان کو اگنور کرتے ہیں نا تو جو یہ کام کوئی کر بھی رہا ہے نا اس طرح کا نیگیٹو، تو تھوڑے عرصے بعد وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا مجھے. وہ ہاں وہ خود بھی میرے خیال اس سے کافی لوگوں کی اصلاح بھی ہوئی ہے، میں نے دیکھا وہ ٹھیک بھی ہو اور گئے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی بات ہے یہ اس طرح کی کہ اگر آپ کوئی نیگیٹو ہے نا، میں اس جتنا بھی نیگیٹو پرسن ہے آپ یقین کریں میں اس کی خود وکیل بھی بچ جاتی ہوں. جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ یہ کر کے گیا ہے یہ نیگیٹو، تو پھر فوراً میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا گھر، ایسا ماحول، ایسی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے اور میرے پاس اتنے کرم نوازیاں ہیں تو مجھے ان چیزوں کا سامنا نہیں ہے. پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہیں گھر کے جسے کر کے کیا گیا فرسٹریشن ہے اس کی، کتنا وہ کیا فرسٹریٹڈ ہے، اس کے کتنے مسائل ہوں گے بیچارہ، کتنی مشکلات سے آیا ہوگا. تو کوئی بات نہیں، بس اللہ پاک. اور اگلی بات میری ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کرنا اور ان کو ہدایت دینا. کتنا زبردست یہ اینگل ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو ایک دوسرے رخ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں، وہ کس ایشو کے ساتھ ہے. ہاں اس وقت وقتی طور پہ پتہ نہیں کس اپنا ایسے ہی مینٹل ہوتا اپروچ ہے. اس کی ہو. اکثر لوگ بھی آ کے مجھ سے کہتے ہیں، مطلب آپ کو ہوتا ہے نا اتنے بڑے ایشوز بھی کرتے ہیں. وہ کئی لوگ آتے ہیں جو مجھے آ کے کہیں گے کہ آپ نے میڈم اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اسے وہ یہ کر کے کیا تھا، تو میں سے فوراً کہتی ہوں نہیں دیکھیں پتہ نہیں وہ کس میں تھا، کسی مشکل میں ہوگا کوئی. اور میں نے آپ یقین کریں میری زندگی بھری ہوئی ہے 20 ایسے واقعات سے کہ جب میں نے ایسے کسی کو کہا اس کو کچھ نہیں کہا تو وہ 2-3 دن کے بعد 8 دن کے بعد خود آیا اور آ کے وہ لٹرلی آنسوؤں سے اس نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ اتنا کچھ کیا اور آپ نے میڈم کچھ نہیں کہا. تو میں ہاں شکر الحمدللہ. تو میں کہتی تھی اس کو ہمیشہ میں کہتی ہوں جو بھی کہ آپ اس کمرے سے جب باہر نکلتے ہیں نا تو بات میرے دل سے بھی اتر جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ چیز کہ کیا آپ نے کہا، کوئی بات نہیں. اس میں یہی ہے نا جیسے اچھے رویے دوسرے کو بدل بھی سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، اس کی غلطی وقتی طور پہ اگنور کر دیں، کسی وجہ سے وہ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اسپیس دیں اس کو، تو اس سے اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور صحیح ہو جاتے ہیں اور حالات. شکر ہے میں نے ایسے بہت سے کام ایسے کیے بھی ہیں. میں ایسی بھی تھی، یعنی اب تو تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایج کے ساتھ ساتھ اور اپنے مسائل اور بہت ساری چیزیں دیکھنے آتی، لیکن جب پروڈیوسر تھی تو میرے یہ بھی حالات تھے کہ فیصل آباد میں پروڈیوسر تھی تو میرے نائب قاصد آئے اور ان کا کوئی مسئلہ تھا اس کا، تو میں چونکہ بڑی ایکٹیو پروڈیوسر بھی تھی اپنے وقت میں تو ایس ایس پی DIG کو بلانا، کمشنر کو، چیئرمین اپنا میں تو ایسے بلاتی تھی لانا، اور سارے بڑے میرے اسٹیشن ڈائریکٹرز بھی مجھے نا اپریشیٹ کیا کرتے تھے. میں نے بلا لیا، اب ان سے ایک اچھا تعلق بن جاتا تھا. تو ایک نائب قاصد ہے، اس نے کہا جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی پکڑ کے لے گیا. فٹافٹ اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن چل پڑی، پھر سیدھی ان کے آفس کہ چلے ڈائریکٹ کہ اس کو بلا لو. اس کے بعد اس کا تو مسئلہ حل کرا دیا جب، اور وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی یہ پولیس اسٹیشن ہے، میں اس طرح اٹھ کے آ گئی ہوں. واپس آئی ہوں تو جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے انہوں نے کافی کلاس لی، انہوں نے کہا آپ کو عقل ہے کہ آپ ایک لڑکی ہیں، خاتون ہیں، آپ کیا وہ ایسے اٹھ کے کوئی جاتے ہیں. تو میں نے تو میں نے کہا سر اس کا مسئلہ تھا، وہ اب ہمارے پروگرامس میں آتے ہیں، اتنی ہم ان کو فیور کرتے ہیں، ہم اتنے ان کے پروگرام، تو وہ ہمارے جو کلیگ کا مسئلہ کیوں نہ حل کریں. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں کرتے لڑکیاں اس طرح. یہ بھی اچھا، یہ اتنا عرصہ کسی اسٹیشن پہ اگر گزارنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، میرے خیال میں اتنا ٹینور رہا نہیں کسی کا. جی اور اس طرح اور آج کے دور میں تو بالکل ہاں جی حالات سوشل میڈیا کا دور، چیلنجز، بالکل بالکل. مطلب آپ کسی کو ناراض کر دیے تو اس نے فوراً سے آپ کو، لیکن سب کو آپ نے بیلنس لے کے چلنا ہے. اٹس کوائٹ ٹف، اٹس ناٹ ایزی ٹاسک. اور پھر اس کے علاوہ جو چیلنج اوپر لیول کے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو فیس کرنا، پھر بجٹنگ چیزیں، پھر مینیج کرنا پورے چینل کو، سو ہر اینگل کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اچھا لڑائی ہوتی ہے آپس میں؟ لڑائی ایسے کبھی بھی نہیں ہوئی، مطلب وہ بلکہ وہ بات ہی ہوتی ہے جیسے بچوں کی کوئی بات تھی نا پہلے، جب تو خیر ماشاء اللہ وہ اپنے اپنے ذمہ دار ہو گئے، اس وقت مطلب ہوتا تھا جی اس کو دیکھ لیں کر لیں، اس موضوع پہ تھوڑی بہت ہوتی ہے. ہاں ادروائز کوئی ایسا یہ بھی ہم کوئی اکثر کہتے ہیں ویسے ماشاء اللہ، مطلب ہم کہیں اتنا اس کو پبلسائز بھی دیکھتے ہیں کہ بعض کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک اب نارمل لائف ہے، کہ واقعی ہماری استاد سے کبھی لڑائی نہیں.
ماشاءاللہ سے اب ہمارے مطلب گھر میں بہو بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اکثر مطلب بچے تو آپس میں ہو جاتے ہیں نا، الجھ پڑتے ہیں کہ آج کل تھوڑا سا ہے، بیٹی بھی ہے وہ اپنی فیملی میں، تو وہ اکثر کہتی ہوتی ہیں اس چیز کو کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ماما پاپا کی آپس میں جو ہے نا کبھی کسی بات پہ مطلب ہم لوگ کبھی شاؤٹ کرنا، تلخ کرنا، وہ تو کبھی ہوئی نہیں نا اس ٹائم پہ، ایسا تو کوئی چیز ہمارے درمیان شکر اللہ کا نہیں، یہ بھی اللہ کی blessing شکر ہے، پتہ نہیں میں تو ابھی تک یہ سمجھتی ہوں ہم کلاس فیلوز ہیں اور فرینڈز ہیں، بس یہی لائف گزاری ہے ایسے ہی صحیح اور بات کولیگز ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے صحیح بات ہے. اسپیس دے کے ایک دوسرے کو ایک مطلب کہ شکر ہے اللہ کا، بس اللہ پاک نے بڑا کرم. اچھا اس سارے سینیریو میں ایز اے ورکنگ لیڈی، اب بلیسنگ یہ ہے کہ آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، دونوں مل کے کام کرتے تھے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں، آپ ان کی تربیت، ان کے معاملات وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا، وہ کیسے مینیج کرتے تھے؟ ایون گھر کو بھی مینیج. جی میں آپ کو بتاؤں کہ بچے بھی میں نے خود پڑھائے ہیں، میں نے ان کی ٹیوشن ایون کہ بیٹی کی تو بالکل نہیں، بیٹے کو کہ 9th میں جا کے مجھے ضرورت پڑی زیادہ، اور ماشاءاللہ سے بہت بڑی بیٹا میرا بھی اس وقت بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ بڑی ہائر پوسٹ پہ ہے وہ اس یہاں جی، اور پوری اس کو میکسیمم میں نے اس کو خود پڑھایا ہے مطلب، اور جیسے ایک ہوتی ہے نا بنیاد سے وہ خود ہی کی ہے، پھر 9th میں جیسے کوئی سائنس سبجیکٹس ہیں تو کرنا پڑا. بیٹی ماشاءاللہ سے اس نے LSE سے ڈبل میجرز میں فائنانس اینڈ مارکیٹنگ ڈبل میجرز کے ساتھ اس نے آنرز کیا ہے، BBA آنرز، اور سلور میڈلسٹ ہے ماشاءاللہ بیٹی میری. ہاں جی الحمدللہ، اور دونوں بچے ماشاءاللہ سیٹل ہے. بیٹی تو خیر اب ہاؤس وائف ہے فی الحال اپنے گھر میں، اور بیٹا ماشاءاللہ سے سکت، اور بس وہی ہے جیسے آپ کو میں نے کہا اپنے سامنے جب اپنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو الحمدللہ بس یہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر کی ساری تھکان جو ہے نا وہ دور ہو جاتی. اچھا میاں بیوی کا جو آپس کی انٹیمیسی ہے، جو ریلیشن شپ ہے، جیسا ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ویسے نارملی آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ بھی کریں گے جو دیکھ رہے ہیں کہ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے آنے والی نسلوں پہ جو اثرات مرتب کرتے ہیں؟ بس میں ایک نا ہمارے ہاں جو اب ریسنٹلی جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے ٹالرنس نہیں، برداشت کی بہت کمی ہے. اگر ہم بچیوں میں کہیں گے کمی ہے تو بچوں میں بھی ہے، دونوں میں ہے. پتہ نہیں یہ سوشل میڈیا اور یہ گیجٹس جو ہیں انہوں نے کوئی اتنا آپ کو اثر اتنا ہو گیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے دور کے لوگ ابھی تک میں سوچتی ہوں ہماری جو جنریشن ہے اس کے اندر وہ ویلیوز ہیں، بڑوں کا وہ ادب احترام، مطلب اب ہم لوگ ابھی تک اپنی امی وغیرہ سے بات ایسے نہیں کر سکتے جیسے ہمارے بچے کہیں گے کہ ماما یار آپ کو تو کچھ نہیں پتا. مطلب یہ صحیح کہہ رہی ہوں. تو یہ میں کہتی ہوں جہاں تک یہ بچوں کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بات پھر وہی ہے، آنیسٹی آپ کے رشتے میں نا اور سنسیریٹی جو ہے وہ بیس ہے، اور ان ساری چیزوں کو اگر سرکل کریں گے تو یہ ساری آپ کی ٹالرنس کے ارد گرد آپ کی برداشت، صبر، تحمل، یہ ہے آپ کا گھر بناتی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ کا پیشن، یہ آپ کا پیشنس نہیں لیول ہے نا بس وہ تو ہر چیز ہی خراب ہے نا، اس میں تو آپ کی سب سے پہلے صحت خراب ہے، اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے تو اس کے بعد پھر کوئی اور چیز چلے گی، صحت خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے نا گھر کا ماحول، جو آپ کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں، کس طرح فیملی کو لے کے چل رہے ہیں، اور آٹومیٹکلی آپ کا گھر کا ماحول بھی اس طرح ہی. نہیں الحمدللہ دو مطلب ہمارے کیونکہ 2 ہی بچے ہیں ہمارے، اور اب ماشاءاللہ بیٹا ہے ایک ظاہر ہے تو اب آگے ان کے ماشاءاللہ ٹوینس ہیں بیٹے، یہ فیملی ہے، بیٹی اپنے گھر ہے، لیکن دونوں کپلز جو ہیں ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں کہ مطلب فائنسٹ کپل مجھے لگتے ہیں اپنے اس ارد گرد جب میں دیکھتی ہوں تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ دونوں مطلب کیئرنگ ہیں ایک دوسرے کے لیے. وہ چھوٹی موٹی تو وہ تو وہی والی اسٹیج ہے جو ہماری تھی نا بچوں کے لیے نوک جھوک. تو اس میں میں ایک بات میں کہوں گا کہ جیسے ہم بڑے ہیں نا، پیرنٹس ہیں نا، آگے ہمارے بچے ہیں، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ خود ہیں، آپ جیسے ہم سینئر ہیں ان کے بڑے ہیں، تو ہمارا آپس میں ان کے سامنے جو رویہ ہے ایسی ایگزامپلز ہم سیٹ کریں کہ ہمیں وہ دیکھتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے اکٹھے، ظاہر ہے تو ان کے سامنے رول ماڈل ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اپنی زندگی کو سموتھ گزار رہے ہیں، ان کے سامنے مطلب پازیٹیو طریقے سے چل رہے ہیں، تو وہ وہی چیزیں لیں گے ہم سے. تو ان کے سامنے کوئی نیگیٹو ایسی باتیں آپ نہ چھوڑیں بچوں کے لیے کہ وہ ہمیں دیکھ کے پھر ظاہر ہے وہ ان کے لیے ایگزامپل وہ پازیٹیو سیٹ تو نہیں ہوگی. تو وہ یہ ہم اس چیز کا بھی ہمارے ذہن میں یہ ہمارے دیکھنے والوں کی بہت بڑی لرننگ ہے کہ آپ جو بڑے ہیں
اکثر وہ کچھ لوگ جو بزرگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بڑوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بڑے جب اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے آپ کے آٹومیٹکلی بچوں کا ماحول بھی اچھا ہی ہوگا. اور یہ دس از ایگزامپل وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ آپ لوگوں نے ماحول اچھا رکھا، پازیٹیو رہے، ایک سینرجی ڈیولپ رہی محبت کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے. جی بلکہ بیٹا ہے تو جیسے میں اسی والے سے بات کروں گا، مطلب ویسے اس کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے ایسی، اس کو یہ ہمیشہ ظاہر میاں بیوی میں کوئی چیز ڈسکس بھی کرنی ہے، کوئی بات بھی ہوتی ہے، میں اسے یہ کہتا ہوں یار بچوں کے سامنے نہ کرنا، علیحدہ کر لو بیٹھ کے، جو بھی ہے نا ان کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ چھوٹے مطلب بچے ہیں، ذہن ان کے اور ناپختہ آج کل ہوتے کے ہیں، بچے شارپ بہت ہیں، بہت چیزوں پک کرتے ہم اس ہیں. دور کے بچے تھے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ آپ بات سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم انہیں ویسے ہی کریں نا بات کر کے، تو وہ فوراً کہتے تھے نہیں آپ شاید پرینک کر رہی ہیں، یہ تو نہیں کچھ، وہ تو بالکل نہیں کہتے نہیں یہ تو پرینک، ہاں اسٹریٹ پہ یہ تو پرینک ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے ایسی، آپ نا جان کے یہ بات اب کر رہی ہیں، اس طرح کی صاف کہتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اب اگلی جو اب ہماری یہ جنریشن ہے، بچے آگے بھی اب دونوں کے 2 بچے ہیں، ان کے آگے 2 ہیں ماشاءاللہ سے، مطلب بیٹی بیٹا، بیٹی کی ادھر ماشاءاللہ بیٹا. تو اب میں کہتی ہوں کہ صحیح ایسے لگتا ہے کہ لائف ہی انجوائے، اپنے بچوں کو ہم نے شاید اتنی مصروف انجوائے نہیں کیا ہم نے، اور اتنا شاید لاڈ پیار میرا خیال ہے وہ ابھی بھی ہمارے بچے گلا بھی کرتی بیٹی تو اکثر کہ اتنا تو نہیں کیئرنگ آپ لوگ تھے جتنا کہ آپ ان بچوں کے لیے، کہ آپ تو مطلب ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن ہے ہمارے بچوں کی طرف سے کہ آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا کہ آپ کے بچے جو مرضی یہ کر جائیں. اچھا دوستی کس کی ہے زیادہ، دادا دادی سے، نانا نانی؟ دونوں سے ہی ہے، ہاں اپنے اپنی انہوں نے نا یہ جو بچے ہیں نا، ہاں جی وہ اب ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ خاص طور پہ بیٹے کے جو ہیں بچے، وہ دونوں تو مطلب ایک تو پاپا ان کے رول ماڈل ہیں، تو ان کی دنیا کا ہر کام وہ سمجھتے ہیں پاپا کر سکتے ہیں جی. اور میرے لیے نیا جو میرا وہ کیا کہنا چاہیے ایک ڈیزگنیشن ہے وہ، یا بلانے کا ان کا طریقہ ہے، بیٹی سب سے پہلا بچہ گرینڈ چائلڈ وہ بیٹی ہے ایشال، تو اس نے مجھے باجی ماما کہنا شروع کیا. ہاں جی، اور اب سب بچے مجھے باجی ماما کہتے ہیں. وہ چونکہ اپنے بچے ماما کہتے تھے، بچیاں وہ باجی کر کے بلاتی ہیں، تو وہ اس نے ایسا اس کو فٹ کیا دونوں ملا دیے تو وہ نا اب وہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب اب بچے نا گھر جائیں گے تو پاپا نے ہر چیز، کوئی سائیکل خراب ہے، گاڑی یہ ہو گئی ہے، ریموٹ میں سیل نہیں ہے، وہ پاپا نے حل کرنا ہے. وہ میرے لیے انہوں نے کام نکال کے رکھے کوئی ہوتے کام رکھے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے کرنے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی چیز اپنی پسند کی کھانی ہے یا انہیں پسند ہوگی یا کچھ ہوگی، تو میں بھی جان کے لالچ دیتی رہتی ہوں، اچھا میں آج یہ بنا کے دوں گی، جیسے کہ وہ میرے پاس آئیں اپنے کھیل میں مصروف ہوتے ہیں. تو وہ نا اپنا اپنا ایک انہوں رکھا ہوا ہے نا. اب بچے بھی خوش رہتے ہیں جی وہ اس ماحول میں. اچھا میڈم ہم بات کریں گے تھوڑا سا ایک نیا پروجیکٹ، صحت زندگی. آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد میری آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کہا جی میں تو آرام کروں گی، میں اب کچھ بھی نہیں کروں گی. اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ جی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے لانچ کیا، وزارت صحت نے، صحت زندگی کے نام سے، آپ نے دوبارہ اس کا بیڑا اٹھا لیا اور اس کا اتنا زبردست طریقے سے آپ لے کے چل رہی ہیں. تو کیا ہوا اچانک سے، کیا خیال آیا کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو صحیح بتاتی ہوں، واقعی کہ میں بالکل جو کہا تھا ویسے ہی اپنی لائف گزار رہی تھی، اور بڑی پرسکون ہے، بڑے پلان تھے دبئی کے ٹکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ انتظار کیا کر رہی تھی کہ جب سے میں فری ہوئی تھی، تو چونکہ جاوید کا میرے درمیان تھوڑا سا گیپ تھا، تو مجھے یہ تھا کہ جاوید فری ہوں گے تو بس پھر ہاں جی ایز اسٹیشن ڈائریکٹر جاوید میرے پاس. تو میں نے کہا کہ جیسے یہ فری ہوتے ہیں نا، تو بس تب سے میں لائف اپنی شروع ایسے کریں گے نا، انجوائمنٹ والی، اور ویسے ہاں گھومنا پھرنا. اور 9 نومبر کو یہ فری ہوئے ہیں، اور 21 نومبر کو میری پہلی میٹنگ تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر. ایک دن سڈنلی بس وہ مجھے کال آئی کہ جی اس طرح سے میڈم آپ سے میٹنگ کرنی ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، تو آپ نا میں نے کہا جی اچھا چلے. میں نا وہ جس ریفرنس سے آئی تھی ظاہر میرے لیے بڑی آنر تھی ان کے لیے، تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتی ہوں. اسلام آباد میں تھی ان دنوں، میں واپس آئی ہوں. وہ بھی ہمارا ایک پارٹ تھا، ابھی اسٹارٹ ہی کیا تھا، یعنی ہم وزٹ پہلا تھا ہمارا اسلام آباد کہ ہم جا کے آرام سے کہیں روم بک کرا کے کولیگز ہیں پرانے سب سے ملتے ہیں نا. تو خیر وہ ان سے بات ہوئی، خیر ان کی بھی بڑی ہے آنر ہے میرے لیے کہ انہوں نے اتنے لوگوں میں سے کہا کہ جی آپ جو ہے نا آئیں. پھر وہاں سے ہم نے میٹنگز اسٹارٹ کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس طرح سے FM صحت زندگی کے نام سے ایک جو ہے نا ریڈیو اسٹیشن جو ہے ہم چلانا چاہ رہے ہیں، اور میڈم اس میں آپ
ہماری کیا کر سکتی ہیں ہیلپ نا. ان کو بھی میں نے یہی کہا, میں نے کہا میں ابھی بالکل آرام کرنا چاہتی ہوں, پلیز میرے اندر نا بالکل نہیں ہے ایسا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے کام لیا نا وہ مجھ سے زیادہ بریلینٹ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے قابو کر لیا. تو وہ انہوں نے نا مطلب بہت بہت اچھے مطلب ماشاء اللہ سے. یہ بھی دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گی اس بات میں, شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کرنے کے لیے چن لیتا ہے کچھ, بس اس میں بھی چلتی رہی. پھر ان کے گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہیں, سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگز رہیں, اس میں پھر میں نے ان کے ساتھ بڑی شارٹ ٹرم جو ہے نا کنسلٹنسی جو ہے وہ ابھی تک میں نے ان کی ساتھ سائن کی بھی ہے, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ بس میں آپ کو چلا دیتی ہوں, اور وہ بالکل یہ سمجھیے مارچ اینڈ تک ہے میرا ان کے ساتھ نا, کیونکہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ, اور دوسری کچھ تھوڑا سا فیملی کا پریشر ہے میرے پہ کہ بچے چاہتے تھے کہ اب آپ نے بہت کام کیا تو اب آپ تھوڑا ریسٹ کریں دونوں نا. تو اب دیکھیں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے جو اللہ پاک کے یہاں لکھا ہوا ہے, لیکن میں مینٹلی ابھی اسی میں تھی کہ میں نے نا یہ کرنا ہے بس. ہاؤ واز دیٹ, کتنا ٹف تھا یہ نیا پروجیکٹ, نئی چیز, ڈفرینٹ کانٹینٹ. اب دیکھیں کہ میں جب اس میں آئی اور کچھ لوگ ایسے تھے, ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی تھے جو میری نظر میں تھے کہ کام کرتے تھے ریڈیو پاکستان میں بھی اور کہیں اور چینلز پہ بھی, اور کانٹریکٹ پہ تھے اور اب نہیں کر رہے تھے وہاں پر کام. تو کچھ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ بھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ظاہر آپ کو ایکسپیرینس ہے. تو ان میں سے کئی لوگ جو ہیں 5-6 لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس ٹیم میں شامل ہوئے. باقی تو اصل میں اس کی پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئی ہوئی ہیں, کچھ نے NTS دیے ہوئے ہیں, کچھ نئی پوسٹیں ان کی شاید آ رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ ان ٹیسٹ اور انٹرویوز کے ذریعے جو لوگ آئیں گے ایکچولی وہی ٹیم بنے گی. بالکل ٹھیک. یہ جو ابھی ہم لوگ موجود ہیں وہ صرف یہ تھا کہ ان کو چلانے کے لیے ہے, اور اس کو جو ہے کہ ایک دفعہ پورا سیٹ اپ بن جائے کیونکہ ایکسپیرینس ہے. پھر یہ جو ٹیم آئے گی ہماری ذمہ داریوں میں خاص طور پہ میری میں یہ شامل ہے کہ ان کو بھی ہم نے ٹرین کرنا ہے. ٹرین کر کے تو ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں نا. تو ابھی پتہ اتنا نہ ڈرائیں. نہیں ضروری ہے. اچھا اس میں مجھے ایک سوال میں آپ دونوں سے کروں گا. ریڈیو پاکستان ایک نام ہے, ریڈیو پاکستان کا جب نام آتا ہے تو کوالٹی کا نام آتا ہے, کانٹینٹ کا نام آتا ہے, پیورٹی آتا ہے, پھر تلفظ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ اب جو ریڈیو کی جو شیپ چینج ہوئی اس میں ہم کمپرومائز کر رہے ہیں ریڈیو کو کہیں پہ؟ کہیں نہ کہیں ہر ادارے کی طرح جیسے چیزوں پہ کمپرومائز ہو رہا ہے نا, یہاں بھی کمپرومائز ہو رہا ہے, لیکن کوشش ابھی بھی یہ ہے انٹینشلی نہیں. ابھی بھی جو بھی ہمارے ہائی ایپس ہیں ریڈیو پاکستان میں بھی جو ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کمپرومائز نہ کیا جائے. اس ادارے کا جو ہے نا ریوائول اسی میں ہے کہ اس کو انہی ویلیوز کے مطابق پھر دوبارہ چلایا جائے. تو یہ ہے پھر اسی, کیونکہ ریڈیو پاکستان ایک بڑا ادارہ ہے, ایک قومی ورثہ ہے یہ ایک ادارہ, اور میرا خیال ہے جہاں کچھ اگر کوئی فار دا ٹائم بینگ تھوڑی بہت کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ وہ اس کا لیول نہیں رہا یا کم ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے وہ زیادہ ایکوپمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اب بہت نیا آ چکا ہے ایکوپمنٹ, اور وہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کو انسٹال کیا جائے. ادروائز میں کہتی ہوں مین پاور میں قابلیت کی کہیں کمی نہیں ہے ماشاء اللہ سے. اچھا دل کر رہا آپ سے باتیں کرتے جائیں, اور میرے جو پروڈیوسر ہیں اس کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے میڈم, اور ہمیشہ کی طرح جن ہماری لرننگ ہوتی ہے. ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک میسیج, کوئی پیغام, کوئی جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی, جو براڈ کاسٹنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو اچھی زندگی ماشاءاللہ ہیلدی لائف, خوبصورت لائف گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے. فرحان ایک ہی بات ہے پھر وہی کہ محبت اور آپ کی دیانتداری, آپ کی سنسیریٹی آپ کے کام کے ساتھ, آپ کے رشتوں کے ساتھ, آپ کے اداروں کے ساتھ جہاں کر رہے ہیں, جس سیٹ اپ میں ہیں اپنے گھر کے ساتھ ہی بن کے جو ہمیں دیکھ رہے ہوں اور سن رہے ہوں, میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ضروری ہے. اور یہی پیغام ہے جن کے مطلب اگر آپ انفیئر کہیں بھی ہوں گے نا تو اس کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں ہوگا. چاہے آپ کو فار دا ٹائم بینگ تو لگے گا کہ انفیئر ہو گیا, آپ نے اتنا کچھ کما بھی لیا اور اتنے اچھے بن گئے, نہیں. عزت تو وہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کی کرے, جب آپ اس ادارے سے نکلیں اور دوبارہ آئیں تو گیٹ پہ پھر ایسے ہی ہو کہ جیسے کہ آنکھیں ترسی ہوئی ہیں ان کی آپ کو دیکھنے. جی میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے, جو بھی آپ کا کام ہے, تو ذمہ داری سے کریں اور دوسروں کو عزت دیں ہمیشہ. جب آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے, عزت دیں گے اس کو, تو آپ بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. کیا بات ہے سر, بہت بہت شکریہ میڈم, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے ہم سب کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, میرے لیے بھی ایک بہت بڑی لرننگ ہے
کہ کس طرح اپنے زندگی کو لے کے چلنا ہے, کس طرح اپنے کام کاج کو لے کے چلنا ہے, اور کس طرح اپنے محبتوں کو بانٹنا ہے, محبتوں کو کس طرح بانٹنا ہے اور محبتیں کس طرح سمیٹنی ہیں. اٹس اے آنر فار می. یہ میرا زندگی کا میں بیسٹ پوڈ کاسٹ میں سے ایک کہوں گا کہ یہ وہ ہے. میرے استاد بھی میرے ساتھ تھے اور میرے مینٹورز بھی میرے ساتھ ہیں, اور ان سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ میڈم ایک دفعہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.